مجھے یہ بتائیے کہ جو ابھی ریسنٹلی ایک شروع ہوا، وزیر اعظم نے میرے خیال میں اس دفعہ، میرے خیال میں تیسری چوتھی دفعہ اب تو کابینہ میں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ہم ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو دعوت دیتے آئیں، مذاکرات کریں، سب کچھ ان دا مڈل آف آل دس. خواجہ صاحب، جو آپ مذاکرات بھی کریں گے، آپ نے کہا، وزیر اعظم نے کہا کوئی بلیک میلنگ نہیں ہوگی، کوئی ایلیگل ڈیمانڈ نہیں ہوگی، فیئر انف. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھئی میرا کیس عدالت میں ہے اور میرا کیس عدالت میں بغیر کسی انٹرفیرنس کے سنا جائے، میری اپیل سنی جائے، میرے خلاف فیصلہ بغیر کسی انٹرفیرنس کے آئے، کیا یہ لیگل ڈیمانڈ ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے وکلاء سے یا میری فیملی سے ملنے دیا جائے اور لوائقین کہتے ہیں ہمیں ملنے دیا جائے، کیا یہ لیگل ڈیمانڈ ہے؟ تو جب یہ ڈیمانڈز جو لیجٹیمیٹ ہیں بادی النظر میں یہ پوری نہیں ہوں گی، اور مذاکراتی عمل کیسے آگے چلے گا؟ پھر اس سے کیسے ٹیمپریچر کم ہوگا؟ اور جو خواجہ صاحب نے بات کی تھی، جناب خواجہ سعد رفیق صاحب نے، انہوں نے تو میاں نواز شریف صاحب جو کہ بہرحال ان کی جماعت کی حکومت ہے لیکن وہ خود حکومت میں نہیں ہے، ان کے کردار کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کو رول پلے کرنا پڑے گا. آپ کی بات درست ہے. یہ جو باتیں آپ نے دو تین کی ہیں کہ کوئی جوڈیشل پروسیس جو ہے اس میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فیور نہ کی ڈیمانڈ نہ ہو اور صرف یہ ڈیمانڈ ہو کہ جوڈیشل پروسیس جو ہے جو بھی اس کے ساتھ اس پروسیس کی لوازمات ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس جو ہوتی ہیں، وہ اس کو میسر ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اپنے وکیلوں اور اپنی جو فیملی جو بھی قانون قاعدے کے مطابق جو ہے جس کی اجازت ملنی چاہیے وہ ہونی چاہیے. لیکن میں یہاں پہ ایک بات کروں گا، میں معذرت کے ساتھ، جی میں بھی قید تھا. میری فیملی مجھے ملنے آتی تھی، ہماری کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوتی تھی. میری بیٹیاں بھی آتی تھیں، میرا بیٹا بھی آتا تھا، میری بیگم اور میری بہنیں آتی تھیں. یہ میری امیڈیٹ فیملی جو ہے نا مجھے ملنے آتی تھی، اور اس میں کوئی سیاسی بات، کچھ طور پہ سیاسی بات، اٹ یوز ٹو بی جسٹ اے فیملی وزٹ، اور وہ فیملی کی بات ہی ہوتی تھی. میں ایک دن ہفتے میں منگل کے روز جو ہے فون پہ بات ہوتی تھی. وہ فون کے اوپر جو ہے ایک لیٹس سے مائی وائف اور مائی سن، وہ سب کو فون کے اوپر ایک گروپ کال پہ لے لیتا تھا. 10 منٹ کی کال ہوتی تھی، اس پہ بھی بات ہو جاتی تھی. یہ چیزیں میسر ہونی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ اس کو سیاست کے لیے استعمال کریں تو وہاں پہ آ کے کلیش ہوتا ہے کہ جی آپ کی فیسلٹیز جو ہیں وہ آپ کو میسر ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. لیکن وہ فیسلٹی جو ہے وہ آپ اس کو تخریب کاری کے لیے، سیاسی تخریب کاری کے لیے یا اپنا ڈائریکٹلی حکومت کو اٹیک کرنے کے لیے، صحیح اٹیک یا غلط اٹیک، میں اس بحث پہ نہیں پڑھنا چاہتا. لیکن آپ ان ملاقاتوں کو، یہ میں پھر اپنی مثال دوں گا، اور میرے باقی کولیگ سعد رفیق صاحب بھی قید تھے، وہ کوئی کسی ملاقات میں کوئی عدالت میں آتے تھے تو کوئی اگر میسر کسی وقت ہو جاتی تھی اپرچونٹی تو سیاسی گفتگو نہیں کرتے تھے. میں بھی عدالت میں، مجھے بھی لایا جاتا تھا، کسی وقت عدالت جو ہے طلب کر لیتی تھی تو کوئی سیاسی گفتگو ہم نہیں کر سکتے تھے، قطعی طور پہ نہیں کر سکتے تھے، اور ہم انیشیٹ بھی نہیں کرتے تھے کہ کہیں ہمارے اوپر پابندی نہ لگ جائے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب آپ اس چیز کو سیاسی طور پہ، سیاسی ہتھکنڈے یا سیاسی ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کریں گے تو قانون اور قاعدے اور جو کتاب کے اندر لکھا گیا ہوا ہے وہ حرکت میں آ جائے. دوسری آپ نے ایک تو آپ نے یہ ملاقاتوں اور ان کی بات کی ہے، اگر وہ سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہ ہو، جو ایک کتاب کے اندر جو بھی لکھا ہوا ہے وہ میسر ہو. ہمیں تو کتاب میں بڑا بھی میسر نہیں تھا. یہ اب کہتے ہیں، آپ دیکھیں میری ضمانت کی 3-4 دفعہ تاریخ جج بھاگ جاتا تھا. وہ جج آج بھی جوڈیشری میں نام ہی لینا چاہتا، اچھا، وہ بھاگ جاتے تھے، نہیں لیتے تھے ضمانت سنتے ہی نہیں تھے، کہتے ہیں ہم نے نہیں سنی اس کی ضمانت. یعنی تقریباً میں 3 مہینے جو ہے وہ میں نے اسی چکر میں گزار دیے، تقریباً 6.5-7 مہینے میں قید رہا، اسی چکر میں گزار دیے کہ کوئی جج جو ہے، میں لاہور ہائی کورٹ کی بات کر رہا ہوں، نہیں سننے چاہیے. میں مشہور ہوں، موجودہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے، انہوں نے میرا کیس سنا، مجھے ریلیف بھی دی.
ان کے ساتھ ایک اور جو تھے میں ان کا بھی مشہور ہوں، لیکن میں ان لوگوں کے نام نہیں لوں گا جنہوں نے سننے سے انکار کر دیا. ٹھیک. یہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ سیاسی ماحول کے اندر جب ہم میں پی ٹی آئی کی بات کروں گا، پی ٹی آئی نے اتنے مائکرو لیول پہ جا کے وکٹمائزیشن کی ہے کہ جو پہلے کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں. ٹھیک ہے. مجھے ان کے ایم این اے بتاتے ہیں کہ ہم جا کے جو سابق ان کے ساتھ رہے ہیں یا آج بھی ان کے ساتھ ہیں، کہ ہم ان کو کہتے تھے کچھ سیاسی کام کریں، کچھ ڈیولپمنٹ کا کام کریں، کچھ لوگوں کو جا کے خدمت کریں. اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں گالیاں دو ان کو، ماں بہن ان کی ایک کرو، یہ ان کی بس ٹی وی پہ بیٹھ کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے. یہ عمران خان کی ڈائریکٹ انسٹرکشن. اور یہ اتنا ماحول جو ہے پولیوٹ کر لیا عمران خان نے، اتنا ماحول پولیوٹ کر لیا کہ آج بھی مذاکرات کی بات ہوتی ہے منیب، تو میں جب سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں جس قسم کی گالیاں لوگ دیتے ہیں، اور ان میں جرت نہیں ہے. گالیاں دینے والے پاکستان میں اب خاموش، تقریباً خاموش ہو گئے ہوئے ہیں. سارے کے سارے 2 نمبر اکاؤنٹ میں سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کا، فیس بک کا، یا جو اکاؤنٹ ہے، یا باہر بیٹھ کے گالی دیں گے. یعنی کہ وہ یہ جرت نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے رہے، یہ استاد رفیق کا بھائی، میاں نواز شریف کا پورا خاندان، یہ سارے ہم یہاں بیٹھے رہے، فیس کرتے رہے. ہم نے کوئی رونے دھونے نہیں کیے تھے. لیکن پھر بھی یہ باتیں جو ہے میں ان باتوں کو دہرا کے جو ہے، جو آپ نے جو آرگومنٹ دیا ہے، اس کی جو ویلیو جو ہے اس کو میں منیمائز نہیں کرنا چاہتا. آپ کی اصولاً بات ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، کیا کہیں خاموشی ہوئی ہے؟ فائرنگ کہیں بند ہوئی ہے؟ جو لوگ مذاکرات کی بات کرتے ہیں اشرف صاحب کے ساتھ، جو لوگ پی ٹی آئی کے بیٹھے ہوتے ہیں پریس کانفرنس کے اندر، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جو لوگ گالیاں دیتے ہیں. میری خدا نخواستہ میری اور آپ کی تلخی ہوئی ہو، ناراضگی ہوئی ہو، اور میں آپ کی میری صلح بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ میں آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، آپ مجھے گالیاں دے رہے ہوں. یہ کس طرح کی صلح ہے؟ کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ یہ تو نان سٹارٹر ہے. ایز وی اسپیک. اب ابھی کھول کے دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو. اس طرح نہیں پاسبل ہوگا. اب وہ آئے ہیں، افریدی صاحب آئے ہیں، تشریف لے کے آئے ہیں، پنجاب میں تشریف لے کے آئے ہیں. ان کو وہ جو سمجھتے تھے کہ اس طرح کا استقبال ہوگا، پی ٹی آئی والے باہر نکلیں گے، یہ وہ نہیں ہوا. اب وہ اس کا ایک نیا اس کو رخ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کبھی وہ اچھی بات بھی کرتے ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، لیکن وہ پارٹی کے پرہیپس مجبور ہیں کہ پارٹی کا جو ایک کلچر ہے گالی دینے کا، ماں بہن لوگوں کی کیک کرنے کا، اس طرح کا اس کلچر سے مجبور ہو جاتے ہیں. آئی ایم جسٹ گیسنگ، میں مجھے کوئی پتہ نہیں، میں ان کو جانتا بھی نہیں. تو یہ ماحول جو ہے کنڈیوسو بنانا ہمارا بھی فرض ہے، لیکن اس کا فرض ہے، میں کل ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اگر آپ معاف کرنا ہے اس چیز کا ازالہ کرنا ہے، تو لیٹس ڈو اٹ جوائنٹلی. آپ کو شکایت ہے کہ آپ پنجاب میں ہیں اور آپ کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں ہوا، شکایت میں سمجھتا ہوں غلط ہے ان کی، لیکن چلیں ان کی شکایت سے انیشیٹ لے لیتے ہیں کہ آپ کو شکایت ہے، شکایت کا ہم ازالہ کرتے ہیں. آپ بھی تو کوئی انیشیٹو لینا، آپ بھی تو کنٹرول کریں. وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، جس قسم کی زبان بول رہے ہیں، ان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. یعنی کہ اسفل سافلین جو قرآن مجید میں لفظ آیا ہوا ہے، اس کی جو ہے تعبیر بن گئے ہوئے ہیں لوگ، جو ہے لویسٹ جو ہے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں.